علیکم ناظرین، اے بی نیوز اردو میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں نسرین صبا۔ خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ڈاکٹر جویریہ کا متحدہ ضلع کریم نگر کے طبی عہدیداروں کے ساتھ ایک اہم اجلاس۔ ساجد فخرالزماں سال نو کیلنڈر کا بی ونود کمار کے ہاتھوں رسم اجرا۔ سال 2023 تا 2024 کے لیے ضلع پوٹینشیل لنک کریڈٹ پلان۔ کمشنر آف پولیس کریم نگر کا صفحاتی بیان۔ کانگریس پارٹی کی تاسیسی تقاریب کا پرجوش انعقاد۔ تلنگانہ 10ویں جماعت کے امتحانات کی تاریخ کا اعلان۔ اتر پردیش میں دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا۔ اب بڑھتے ہیں تفصیلی خبروں کی جانب۔ عہدیدار برائے صحت و طبابت کریم نگر ڈاکٹر جویریہ کی اطلاع کے بموجب بتاریخ 28 دسمبر 2022 عہدیدار برائے صحت و طبابت کے میٹنگ ہال میں متحدہ ضلع کریم نگر، پدّا پلی، سرسیلا، جگتیال کے طبی عہدیداروں اور کنٹی ویلگو پروگرام عہدیداروں، ڈیٹا آپریٹروں کو کنٹی ویلگو 2 ایپ میں تفصیلات کے اندراج پر تربیتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اس تربیتی پروگرام میں متحدہ ضلع کے طبی عہدیداروں ڈاکٹر جویریہ، ڈاکٹر سری دھر، ڈاکٹر پرمود کمار، کنٹی ویلگو پروگرام آفیسرز، ڈی پی او، ڈی ڈی ایم، ڈیٹا انٹری آپریٹرز و دیگر نے شرکت کی۔ اسی طرح ایک اور خبر۔ بی آر ایس سینئر قائد ساجد فخرالزماں کی جانب سے شائع کردہ کیلنڈر 2023 کا ریاستی نائب صدر نشین، وائس چیئرمین پلاننگ بورڈ وی ونود کمار نے کریم نگر میں واقع اپنی رہائش گاہ پر رسم اجرا انجام دی۔ اس موقع پر میئر وائی سنیل راؤ، میئر شوکت علی، محمد یوسف، محمد محمود خان، اشتیاق احمد، شیخ شاد، آصف، سلیم و دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر بی ونود کمار نے سال نو کیلنڈر کی اشاعت پر بی آر ایس قائد ساجد فخرالزماں کو مبارکباد پیش کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ شام بروز چہارشنبے کلکٹریٹ کانفرنس ہال میں نابارڈ 2023 تا 2024 کے لیے تیار کردہ پوٹینشیل لنک کریڈٹ پلان کی ضلع کلکٹر نے رسم اجرا انجام دی۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سالانہ منصوبے میں کراپ لون کے لیے 2819.80 کروڑ، ٹرم لون کے لیے 1507.28 کروڑ، ایم ایس ایم ای کے لیے 1063.78 کروڑ، ابتدائی اہمیت کے حامل شعبوں کے لیے 243.76 کروڑ، جملہ 4886.92 کروڑ کی منصوبہ سازی کی گئی۔ اس موقع پر سالانہ قرضہ جات کی فراہمی کے تیار کردہ منصوبے کا رسمی اجرا کیا گیا۔ اس اجلاس میں ایڈیشنل کلکٹر جی وی شیم پرساد لال، ٹرینی کلکٹر لینن، ضلع پریشد سی ای او پرینکا، نابارڈ ڈی ڈی ایم پی آنند، ایل ڈی ایم انجلینو، ضلع زرعی عہدیدار سری دھر، ضلع عہدیدار برائے دیہی ترقی سری لتا، ڈسٹرکٹ کوآپریٹو آفیسر سری مالا، عہدیدار برائے بہبود درج فہرست طبقات نتنیال، ایس سی کارپوریشن ای ڈی ناگرجنا، ضلع مارکیٹنگ آفیسر پدماوتی، پروجیکٹ ڈائریکٹر و دیگر نے شرکت کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ کمشنر آف پولیس کریم نگر مسٹر وی ستیہ نارائن نے کل جاری اپنے ایک صحافتی بیان میں بتایا کہ گزشتہ 17 دنوں سے کریم نگر کے سٹی پولیس ٹریننگ سینٹر اور پولیس کانسٹیبلز کے امیدواروں کے جسمانی مشقات اور امتحانات جاری ہیں۔ چہارشنبے کے دن 1439 امیدواروں کی حاضری متوقع تھی، تاہم 1257 امیدوار حاضر ہوئے، جس میں 747 امیدوار جسمانی مشقات کے اہلیتی امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ 510 امیدوار ناکام رہے، جبکہ 160 امیدوار غیر حاضر ہوئے۔ 220 امیدواروں نے اپنی خرابی صحت و دیگر وجوہات کی بنا پر متعلقہ اسنادات کے ذریعے رجوع ہو کر درخواست دی، جس کی مکمل جانچ پڑتال کے بعد دوسری تاریخ میں حاضر ہونے کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ کل 17ویں دن حاضر ہونے والے امیدواروں کے سب سے پہلے اسنادات کی جانچ پڑتال کی گئی۔ بائیو میٹرک رجسٹریشن و ریسٹ بینڈ ٹیگنگ کرتے ہوئے RAFID جیکٹس پہنائی اور مرد امیدواروں کے لیے 1600 میٹر و خاتون امیدواروں کے لیے 800 میٹر کی دوڑ لگانے کا مقابلہ منعقد کیا گیا، جس میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کے لیے جسمانی مشقات کے ساتھ ساتھ
لانگ جمپ، شاٹ پٹ شعبوں میں دوسرے امتحانات منعقد ہوئے۔ کمشنر آف پولیس کریم نگر وی ستیہ نارائن نے مزید بتایا کہ ہر جسمانی مشق و امتحان کا CCTV کے ذریعے نظر رکھی گئی۔ انہوں نے امیدواروں کو اپنے مقررہ وقت سے قبل پولیس ٹریننگ سینٹر کریم نگر پہنچ کر قطار بندی کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ 31 دسمبر 2022 تک جسمانی مشقات کے امتحانات جاری رہیں گے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر آف پولیس اسٹیشن ایڈمن جی چندر موہن، اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس وینکٹ ریڈی، مدن لال، وجے کمار، رامانوجم پرتاپ کے علاوہ اسپیشل برانچ انسپکٹر جی وینکٹیشورلو، ایڈمنسٹریٹو آفیسر منی رتنم، سپرنٹینڈنٹ AVN چاری، منسٹریل اسٹاف عہدیدار مادھوی رویندر، بی سنتوش کمار، راج کمار، جے سریش، ریزرو انسپکٹرز جانی میاں، کرن کمار، مرلی رمیش، ملیشم سریش کے علاوہ دوسرے متعلقہ عہدیدار، میڈیکل اسٹاف، جسمانی کسرت و ورزش سے وابستہ اساتذہ اور دوسرے بھی جسمانی مشقات میں شریک تھے۔ اسی طرح ایک اور خبر انڈین نیشنل کانگریس کل ہند کانگریس کمیٹی کی 138ویں تاسیس تقاریب کل حلقہ اسمبلی حضور آباد کے مختلف مواضعات ٹاؤن میں پارٹی امور انچارج برائے حلقہ اسمبلی حضور آباد ڈاکٹر بلموری وینکٹ نرسنگ راؤ، صدر تلنگانہ اسٹیٹ نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا کی ہدایت پر پارٹی قائدین اور کارکنوں کی جانب سے روایتی جوش کے ساتھ منائی گئی۔ حضور آباد میں صدر کمیٹی کے کرن و محمد افسر کی زیر صدارت منعقدہ تقریب میں شامل قائدین نے پارٹی کا پرچم بلند کرتے ہوئے کیک کاٹ کر آپس میں تقسیم کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، کانگریس پارٹی کی قیادت میں ملک کی جدوجہد آزادی کی لڑائی لڑی گئی۔ پارٹی کی قربانیوں اور ایثار سے ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ انہوں نے پارٹی قائدین کو اپنے داخلی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملک اور ریاست میں کانگریس پارٹی کو برسر اقتدار لانے کے لیے انتھک جدوجہد کرنے کا مشورہ دیا۔ اسی طرح ایک اور خبر تلنگانہ میں 10ویں جماعت کے امتحانات کے شیڈول کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ 3 اپریل سے 10ویں جماعت کے امتحانات منعقد کیے جائیں گے۔ وزیر تعلیم نے عہدیداروں کے ساتھ 10ویں کے امتحانات کی تیاری کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سال سے امتحانات 6 پرچوں اور 100% نصاب کے ساتھ منعقد کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عہدیداروں کو ہدایت دے دی گئی ہے کہ وہ طلباء کو ماڈل سوالیہ پرچے فوری طور پر دستیاب کرائیں۔ 10ویں جماعت کے امتحانات کی تیاری کرنے والے طلباء کے لیے خصوصی کلاسز تجویز کی گئی ہے۔ چھٹیوں میں بھی خصوصی کلاسز کا انعقاد کیا جائے۔ متعلقہ مضامین میں پسماندہ طلباء کی شناخت کر کے انہیں الگ سے پڑھانے کی ہدایت دے دی گئی ہے۔ فروری اور مارچ کے مہینوں میں پری فائنل امتحانات منعقد کیے جائیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ اتر پردیش کے ماؤ ضلع میں ایک دل دہلانے والا واقعہ سامنے آیا ہے، جس میں آدھی رات کو مکان میں سوئے ہوئے 5 افراد آگ لگنے سے زندہ جل کر ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ ماؤ ضلع کے شاہپور میں پیش آیا، جس کے بعد فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی اور آگ کو بجھا دیا۔ اس کے علاوہ ضلع انتظامیہ نے بھی راحت اور بچاؤ کا کام انجام دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ آگ شام کو کھانا پکانے کے بعد چولہا کھلا رکھنے کی وجہ سے لگی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعشوں کو گھر سے نکال کر ہاسپٹل کے مردہ خانے میں داخل کرایا۔ موصولہ اطلاع کے مطابق اتر پردیش کے شاہپور میں ایک خاندان کے لوگوں نے شام کو کھانا پکانے کے بعد چولہا پوری طرح سے نہیں بجھایا تھا، جس کے نتیجے میں گھر میں آدھی رات کو اس وقت اچانک آگ بھڑک اٹھی جب سب سو رہے تھے، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کی ایک خاتون، ایک معمر شخص اور 3 بچے ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد جیسے ہی پڑوسیوں کو واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے شور مچایا اور آگ بجھانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ اس واقعے کی اطلاع فوری طور پر پولیس کو بھی دے دی گئی، جس کے بعد فائر بریگیڈ کے عملے نے پولیس کے ساتھ مل کر آگ پر قابو پا لیا۔ اختتام کے بعد امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔